تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے. اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا. جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو. اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق. کون آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے. تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے. زمین تو کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی قبضے گروپ کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں. یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے. جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں. منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے یہودی کو قتل کیا. یہودی عدالت میں کیس کیا، ورثاء نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، ورثاء نے معاف کر دیا، حق ختم. سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی. کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے. اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر ورثاء نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس. دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے. اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر اکٹھا، وزیر اکٹھے، خاندان اکٹھا. یہودی کے ورثاء بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا، تخت بچھایا، منبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو میں اپنے بعد یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے. میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، حالانکہ فیصلہ صحیح تھا. وہ رسائی راضی ہیں. احتیاط دیکھو، اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود قتل کا بدلہ لوں گا. اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں. اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی. کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے. فیصلہ آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں. مدعی کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے. اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غضب کی بجلیاں کوندی ہوں گی. ان کو کیا پتا جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے
اس لیے تو سانپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے، اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں، پتھر ہیں، سموم ہے، حمیم ہے، ذل می یحموم ہے، اس لیے تو بھڑکتی ہے، لپکتی ہے، چنگاڑتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیث و خبیثہ کو، ہر نافرمان کو بھیج، تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا، تیرے بغیر میں بھی نہ جی سکوں گا۔ نیند اڑ گئی۔ ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن سے زلزلہ آیا ہے آنسو نہیں رک رہے، آنسو نہیں تھم رہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا، یا رونا شروع کر دیتا تھا، پھر اتنا روتا کہ سرہانہ بھیگ جاتا تھا۔ 14ویں دن خود بھی مر گیا۔ 42 سال کی عمر، این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے بھلا دیا، پر میرے اور آپ تک پیغام پہنچا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم ثانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے، او ظالم 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 کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے۔ پھر جوئے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ او میرے بھائیو، جب ایسے سرے عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سرے عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قلم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سارے بھائی، زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے عام آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔
اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو، یہ میرے بھائیوں نشان ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی واضح کروں، جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ نافرمانوں پر زلزلہ آتا ہے عذاب کی شکل میں، پتھر برستے ہیں عذاب کی شکل میں، پکڑ آتی عذاب کی شکل میں۔ فرما برداروں پر جب حال آتا ہے، فرما برداروں پر دیکھو نا عمر رضی اللہ